إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله أو كما قال عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد کبریائی عظمت تقدیس کی برائی اور ذات وحدہ لا شریک کے بیان ہو چلے کہ جنہوں نے ہمیں صرف اپنا پجاری بنایا، چاند ستارے کا پجاری نہیں بنایا، جنات کا پجاری نہیں بنایا، انسان کا پجاری نہیں بنایا، درندے کا پجاری نہیں بنایا، پرندے کا پجاری نہیں بنایا، چوپائے کا پجاری نہیں بنایا، ہوا پانی جنات کا پجاری نہیں بنایا، دولت کا پجاری نہیں بنایا، کرسی کا پجاری نہیں بنایا، بیوی بال بچے کا پجاری نہیں بنایا، مسلک برادری خاندان کا پجاری نہیں بنایا، صرف اپنا ہی بنایا، ان کی حمد کے لیے، ان کی کبریائی کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ان کی تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر سمت مرحومہ، سمت وسط، سمت عدل، سمت شہادہ کے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء اسلام، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، لا تعداد نہیں، بلکہ جب تک یہ دن رات کا تسلسل باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا نظام باقی ہے، سورج چاند کا نظام باقی ہے، پہ ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلام نازل فرماتے رہیو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی حمد کی بیائی کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی بھیجنے کے بعد اصل مضمون کی طرف چلتے. مضمون وہی ہے جو پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، قسط کو، انصاف کو قائم کرنے والا بنو، شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے گواہی دینے والا بنو. اب بات آئی تھی جتنے نبی رسول گزرے ہیں ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ بندہ، انسان اللہ تعالیٰ کی گواہی دے، اور زندگی کی جتنی گواہی آتی ہے سب اسی گواہی کے اندر میں آتی ہے، اسی کی ضمن آتی ہے. اور گواہی کی ضمن بات آئی تھی، اس گواہی کی کے پروف میں یا دلیل میں یا اس کے سپورٹ میں اللہ تعالیٰ کو کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں، واللہ العظیم.
نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واللہ العظیم کسی کے سپورٹ کی، سہارے کی، چندے کی ضرورت ہے. انسان اگر کرتا ہے تو اپنا کرتا ہے، انسان اگر کرتا ہے تو کسی پر احسان نہیں کرتا ہے، انسان اگر کرتا ہے تو صدر سیکریٹری ممبر پر احسان نہیں کرتا ہے، غریب پر، بیوہ مسکین یتیم پر احسان نہیں کرتا، کرتا ہے تو اپنے پر احسان کرتا ہے. اس کے ضمن گزشتہ ہفتے یہ بات آئی تھی کہ اسلام میں اتنی آسانی دی گئی کہ جاڑے کا موسم ہے یا پانی نہیں ہے یا پانی نقصان کرنے کا خطرہ ہے تو وہاں پر آدمی تیمم سے کام لے سکتا ہے، تیمم سے وضو کی جگہ پہ کام لے سکتا ہے، تیمم سے غسل کی جگہ پہ بھی کام لے سکتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، تیمم کا حکم نماز والا حکم نہیں ہے، ہر نماز کے لیے آپ کو نیا تیمم کر لینا ہے. اگر ایک وقت سے دوسرے وقت میں داخل ہو گئے ہیں، فجر سے ظہر میں، پھر ظہر سے عصر میں، عصر سے پھر مغرب میں، مغرب سے عشاء میں، تو آپ کو ہر نماز کے لیے الگ سے تیمم کر لینا ہے. اس کے ضمن ہم نے بات کہا تھا، یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو چیز تمہیں جنت تک پہنچائے گی، جو چیز تمہارے گناہوں کو دھوئے گی، یا تمہارے جو چیز یا جو عمل تمہارے گناہوں کو جھاڑے گا، جس سے سوکھا پتا درخت سے جھڑتا ہے یا پودے میں سے جھڑتا ہے، اس میں سے ایک چیز کیا تھی؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو مکمل کرنا نہ چاہتے ہوئے. ٹھنڈے کا موسم ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، آدمی چھونا نہیں چاہ رہا ہے لیکن کر رہا ہے، صرف چھو نہیں رہا ہے، مکمل طور سے اپنا وضو پورا کر رہا ہے کہ میرا وضو مکمل ہو جائے، کوئی ایک حصہ، ایک بال کے رائے کے برابر، کونے کے برابر بھی حصہ نہیں چھوٹے. اللہ سے نے فرمایا کہ جو شخص نہ چاہتے ہوئے موسم کی وجہ سے وضو کو مکمل کرتا ہے، اس سے بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس سے بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اسی طرح سے وکثرۃ الخطا الی المساجد، جب انسان مسجد کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے باوضو اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر ایک قدم پر ایک گناہ جھڑتا ہے. آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اخشوشنو، اپنے مزاج میں سختی پیدا کرو، اپنے مزاج میں سختی پیدا کرو، نرمی نہیں پیدا کرو تو چین سکون سے رہو گے. جو غصہ ہفتہ بات آئی تھی گیزر کی، گیزر وہاں پہ لگانا چاہیے یا جہاں لگ سکتا ہے، جہاں پہ بوڑھا ہے، جہاں پہ مریض ہے، اس کی ضرورت ہو سکتی ہے مسجد میں کہ اس کو تیز گرم پانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بولتے ہیں، بلکہ گزشتہ سال ہم یہ ڈالنے والے تھے، نہیں ڈال سکے تھے، کچھ مجبوری سے، بھاگ دوڑ سے یا سستی سے کہہ لیے. اس سال بھی ڈالنا چاہ رہے تھے، ہم نے نہیں ڈالا اعلان کہ ہر مسجد میں ایک گیس گیزر ہونا چاہیے. گیس گیزر، الیکٹرک نہیں، سولر سسٹم والا نہیں، گیس گیزر ہونا چاہیے. اس سے کہ امام ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی بہت خطرناک ہے. جس سے ایک ڈاکٹر کی ڈیوٹی خطرناک ہوتی ہے اور ایک پرشاسن کی ڈیوٹی بہت خطرناک ہوتی ہے، ویسے اسی طرح سے امام اور مؤذن کی ڈیوٹی بہت خطرناک ہوتی ہے. 5 وقت اسے پابندی سے نماز کا انتظام کرنا ہے، اذان کا انتظام کرنا ہے. اب مان لیا کہ موسم ٹھنڈا ہے یا فجر کا وقت ہے، موسم ہے گرمی کا لیکن فجر کا وقت ہے، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، ہو سکتا ہے غسل کرے تو نقصان کر جائے. گیس گیزر میں اگر ایڈوانس شکل ہے آپ کے پاس، اس کی آپ جیسے چالو کیجیے گا سیدھے آپ کو گرم پانی دے گا، آپ کو رکنا نہیں، 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کے پانی گرم ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا، کھول جائے گا، تب ہم نہائیں گے، ڈائریکٹ آپ کو گرم پانی دے گا. لیکن ذہن میں رکھیے گا گیس گیزر جب بھی لگے کھلی ہوئی جگہ لگنا چاہیے، کھلی ہوئی جگہ میں لگنا چاہیے، آسمان کے نیچے. اس میں لیکیج بھی ہو سکتا ہے، اس میں آگ بھی لگ سکتی ہے. مان لیے کہ موسم گرمی کا ہے لیکن فجر میں موسم ٹھنڈا رہتا ہے، مؤذن صاحب کو، امام صاحب کو نماز پڑھانا، اذان دینا ہے. اگر گیس گیزر رہے گا تو بندہ آسانی سے غسل کر کے وقت پر آسانی سے اذان بھی دے گا، وقت پر آسانی سے نماز بھی پڑھا دے گا. البتہ جو جوان ہے، ہم تو کہیں گے اس کو اپنی عادت نہیں ڈالے گرم پانی سے غسل کرنے کی یا گرم پانی سے وضو کرنے کی. ہفتے میں 1 دن چل گیا تو چل گیا لیکن عادت نہیں ڈالنی چاہیے. مجھے یاد ہے ہمارے استاد سے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمایا، بھول چک معاف کریں، شفیع احمد اصلاحی صاحب ہمارے کلاس میں ہمارا دوست تھا. جاڑے کا موسم تھا، موزہ اور دستانہ پہن کر آیا کلاس میں، ہم لوگ 3ری جماعت میں تھے. انہوں نے اس کے ہاتھ سے دستانہ نوچ دیا اور پھر کہا کہ موزہ اتارو. کہا کہ جوان
چڑھتی جوانی میں تم موزہ پہننا ہے اور دستانہ پہننے سے بوڑھا نہیں پہنتا ہے. اس پر بعد میں مجھے بات سمجھ میں آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنے مزاج میں سختی پیدا کرو گے تو زندگی میں چین سکون سے رہو گے. جو نئی نسل میں سوسائڈ کا مادہ آ رہا ہے ایک وجہ یہی ہے, ماں باپ کھلا کر کے بٹھا کر کے منہ میں لقمہ ڈال کر کے پڑھا دیتا ہے, سمجھتا ہے کہ میرا بچہ ترقی کر جائے گا. ترقی نہیں کرے گا جب تک وہ زندگی کا کشٹ, زندگی کی مصیبت, زندگی کی پریشانی کو نہیں جھیلے گا, اس کو زندگی کا تجربہ نہیں آئے گا. واللہ العظیم. جب بات ٹھنڈے پانی کی ہم نے کہا تھا کہ اسلام میں دوسرے مذاہب کے مقابلے میں خیال رکھا گیا ہے موسم کا. موسم کے اعتبار سے غسل کیجیے یا وضو کیجیے یا نہیں کیجیے. آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں, کیونکہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, کبھی کبھی ٹھنڈے پانی نہانے سے انسان کی میموری چلی جاتی ہے. انسان کی میموری چلی جاتی ہے, یہ میڈیکل رپورٹ ہے, ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے 24 گھنٹے کے لیے جائے گی, کبھی 12 گھنٹے کے لیے, کبھی 10 گھنٹے کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی لڑکے کا ایگزام ہے, کسی نے کہا کہ بابو ٹھنڈے پانی سے نہا لو, من فریش ہو جائے گا. بابو سب گئے نہانے کے لیے, پوری یادداشت صاف. یادداشت دو طریقے سے صاف ہو سکتی ہے, ایک تو پچھلا آپ کو یاد نہیں رہے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگے جو ہونے والا آپ کو یاد نہیں رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اب بتائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب بات کس نے بتایا تھا کہ اگر آدمی ٹھنڈے پانی سے غسل کرے گا یا بیمار یا عمر رسیدہ وضو کرے گا, ہو سکتا ہے اس کی یادداشت بھی جا سکے. یہ بتاتا ہے, یہ حکم بتاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سپر پاور طاقت ہے جس نے سب سکھایا ہے یا تعلیم دیا دے سے. 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے, سورہ کا نام ہے سورہ طارق, بہت مشہور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق, والسماء والطارق. طرق یطرق عربی زبان میں بولتے ہیں کھٹکھٹانے کو, طرق البابا لوگ بولتے ہیں دروازہ کھٹکھٹانا. اور ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ رات میں کوئی دروازہ کھٹکھٹائے مصیبت لے کر کے آئے, مصیبت لے کر. عام طور سے آدمی رات میں کسی کے پاس جاتا نہیں ہے, کوئی الجھن ہوتی, کوئی پریشانی ہوتی تبھی جاتا ہے, اگر سمجھدار رہے گا تب. ابھی اب کچھ دن پہلے سنا ہوگا خبر, یہ 10 دن کے اندر کی نیوز ہے کہ اڑیسہ میں, بنگلہ دیش نہیں, بنگال کے کچھ مسلم لوگ رہ رہے تھے 50-60 سال سے, ان کو کہہ کر کے ڈھکیل دیا گیا کہ بنگلہ دیش بارڈر کی طرف. آپ کو برا لگا؟ یقیناً برا لگا آپ کو, میرے بھی برا لگا ہوگا, اور لگنا بھی چاہیے. ہندو نے چاہے مسلمان رہے, دوست سے چاہے دشمن رہے, لیکن جب شادی ہوتی ہے داماد یا بہو ساس سسر کو گھر سے باہر کرتا ہے کہ نہیں؟ دیور بھابھی کو گھر سے باہر کرتا ہے کہ نہیں؟ جو تم کر رہے ہو اپنے گھر میں, ہم اور تم, وہی دنیا تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ کر رہی ہے. جو تم اور ہم اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں, اپنے فیملی میں کر رہے ہیں, وہی چیز نہیں اللہ تعالیٰ دنیا سے تمہارے ساتھ کرا رہے ہیں. وہ کیا تو بہت ظلم ہو گیا, ہم نے کیا تو بہت ہوشیار کہلائے, بہت عقل مند کہلائے, بیوی کے وفادار کہلائے, شوہر کا ہمدرد کہلائے. اسی لیے دنیا سے جب شکایت کرو نا تو اپنا عمل تولو کہ ہم کہاں پہ کون سا عمل کر رہے ہیں, کون سا گناہ کر رہے ہیں. دروازہ کھٹکھٹانے میں بات بتا دیں, وہ سماء والطارق. ابھی کچھ دنوں پہلے یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ سنسار میں بہت ساری گلیکسی ہے, اس گلیکسی کا ایک حصہ ایک گلیکسی ہماری بھی ہے, جس میں یہ دنیا قلم کے ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے, قلم کے ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے. اس قلم کے نقطے کے برابر بھی نہیں چلنے والا انسان گھمنڈ کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, انیائی کرتا ہے, بغاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور تیری اوقات قلم کے نقطے کے برابر بھی نہیں ہے اس دنیا کی. جب دنیا کی اوقات قلم کے نقطے کے برابر نہیں, ہم اور تم کہاں ہیں؟ جو گلیکسی ہے, ابھی رپورٹ آ رہی ہے کسی جگہ پر کوئی گلیکسی کے بارے میں کہ پھٹ رہی ہے یا تیار ہو رہی ہے, یا اندر سے کچھ نکلنے والا ہے, اس کے اندر کچھ جانے والا ہے. اس پر بتا دیں, ایک گلیکسی کو لوگوں نے دیکھا, اس میں وہی آواز آ رہی ہے دروازہ ٹھوکنے والی, کھٹ 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 کھٹ. سنیے گا آپ, کسی کو میری بات پہ یقین ہے تو یوٹیوب پہ دیکھ لے گا, اس کا لنک ہم ڈال دیں گے. کہ 1400 سال پہلے کس نے رسولوں کو بتا دیا تھا جی کہ ایک ستارہ ایسا بھی ہوگا, ایک تارا ایسا بھی ہوگا
جس میں سے کھٹ 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 کی آواز نکلے گی. بتا دو ارے عقل گندے, جس دنیا کے لیے تم پاگل ہو رہے ہو یہ دنیا کچھ نہیں ہے. جب دنیا کی بات آئی تم کو شکایت ہے کہ دنیا تم پر ظلم کر رہی ہے, تمہارے بیوی بال بچے کا برقع نوچ رہی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے بھولنے کس جگہ کا واقعہ ہے, ایک کالج میں یونیورسٹی میں اسٹیج پر پروگرام ہو رہا تھا. لڑکا لڑکی نہیں, لڑکے برقع پہن کر کے ڈانس کیے ہیں لڑکوں کے ساتھ. اس پر بہت ہنگامہ ہوا, بہت شور مچایا مسلمانوں نے کہ ظلم ہو رہا, بدتمیزی ہو رہی ہے, انیائے ہو رہی ہے. آج تمہارے گھر کی بات کہانی سنا دیں, تمہارے گھر کی کہانی سنائیں, نہ سنو گے کان صاف کر لو, کان صاف کر لو. مدرسے کا ویڈیو آ رہا ہے, لڑکیاں برقع پہن کے ڈانس کر رہی ہیں, ملا جی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تالی بجا رہے ہیں, نمبر دے رہے ہیں کہ کتنا نمبر آئے گا. برقع پہن کے کر رہی تو صحیح ہے, ہاں, اور دنیا کہہ رہی تو بہت غلط کر رہی ہے. جب بات ہے برقعے کی, کیا بولے ہم لوگ کا مسلمان قوم کا بیلنس ایک دم ڈس بیلنس ہے, کسی پہلو سے بیلنس میں نہیں ہے. کچھ دنوں پہلے کی رپورٹ ہے, یو پی کے شاملی علاقے میں, شاید شاملی علاقے میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کا بیٹی کو مرڈر کر دیا, کاٹ کر کے دفن کر دیا. جب انکوائری ہوئی, جب ڈھونڈا گیا تو پتا چلا کہ شوہر نامدار کو, محترم صاحب کو, اور ہم بولیں گے بریکٹ میں عقل کے پیدل کو یا پاگل کو, غصہ آ گیا کہ بیوی بغیر روکے کہ گھر سے کیوں نکل گئی بیٹی کے ساتھ. بیوی اور بیٹی دونوں کو مرڈر کر دیا, مرڈر کر کے زمین میں گاڑ دیا آنگن میں. پاگل ہے قوم, ہوش نہیں ہے, ہوش نہیں ہے. یہ کون سی حدیث ہے جی, یہ کون سی قرآن ہے, یہ کون سی سنت ہے, یہ کس امام کا فتویٰ ہے کہ بیوی کے بغیر روکے کے نکل کے اس کو مرڈر کر دو. تم کو اتنی تکلیف تھی تو چھوڑ دیتے اس کو. اور چھوڑنے سے پہلے یہ ایک دن کی کہانی تھوڑی ہوگی, یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہوگی, یہ سالوں کی کہانی ہوگی. تم کو پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا. جب بات آئی بیوی کی غلطی پر, اب بیٹی کی غلطی پر, ہمارا سماج دوگلا ہے, کردار کا, ایمان کا, فیصلے کا. بیٹا لاکھ پاپ کریں گے, گناہ کریں گے, لوگ بولیں گے دودھ کا دودھا ہوا ہے. بیٹا ذات, بیٹا کا وجود لاکھ گناہ کرے, لاکھ پاپ کرے تو لوگ بولتے دودھ کا دودھا ہوا ہے. اب بیٹی کچھ نہ کرے, بیٹی کچھ نہ کرے, لیکن بدنام بھی ہو جائے نا تو گھر والا کھڑا ہو جائے گا اس کو مرڈر کرنے کے لیے. بس صرف مرڈر کر ہی دے کہ بدنام کر دیا خاندان کو, خاندان کو بدنام کر دیا. لذیذ کا بھی حال ہے, دیوبندی کا بھی حال ہے, بریلوی کا بھی حال ہے, سنی شیعہ کا بھی حال ہے. یہ کون سا انصاف ہے کہ کوئی بدنام ہو گیا تو اس کو مرڈر کر دیجیے, اور کوئی سارا پاپ کر رہا اس کو سینے سے لگا دے کہ بیٹا ذات ہے. جانتے کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم کیا بول رہے, جتنے آسمانی دھرم ہیں اس میں ملاوٹ کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان اس دھرم سے اوب جائے. اب پھر کانت دجال کے دھرم کو, اس کی پیروی کرے ہو رہا ہے. ہم ایسے لوگ کو جانتے ہیں جو کہنے کو بولتے ہیں کہ ہم کتاب سنت کے ماننے والے ہیں. ایک ملک, ہم نام نہیں لینا چاہ رہے اس کا, مسلمان, اسلامک نہیں مسلمان, اسلامک الگ چیز ہے. بولتے ہیں اس ملک کا قانون بہت اچھا ہے, ہم وہیں رہیں گے. وہاں عیاشی بھی ہے, وہاں کوٹھے بازی بھی ہے, وہاں جوا بازی بھی ہے, وہاں شراب خوری بھی, وہیں جائیں گے. وہاں کا قانون اچھا ہے. دوسرے ملک میں نہیں جائیں گے, وہاں کا ڈنڈا سخت ہوتا ہے, وہاں کا ڈنڈا سخت ہوتا ہے, وہاں کا قانون سخت ہوتا ہے. اور میرا کہنا ہے جہاں اللہ رسول پر یقین ہوگا ہم اس کے ساتھ جانا پسند کریں گے, یا کم سے کم آخرت پر یقین ہوگا, وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو, کسی دھرم کا ماننے والا ہو, ہم اس کے ساتھ جانا پسند کریں گے بنسبت اس کے جو ناستک ہے, بنسبت اس کے جو ناستک ہے. اور آپ کو معلومات بھی بتا دیں, پڑھے لکھے جاہل لوگ, ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک بڑکی ناک والے سید صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ایک بڑکی ناک والے سید صاحب بیٹھے ہوئے تھے. بولے جانتے ہو جتنا عرب ہے سب یہودی نسل کا ہے, جتنا گلف کنٹری کا عرب ہے سب یہودی نسل کا ہے. ارے عقل کا اندھا, تم خود کا دعویٰ کر رہے کہ ہم رسول کے نسل سے, تم بھی تو یہودی نسل سے ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب جتنے سب یہودی نسل سے. کیوں؟ ابراہیم سب کے نسل سے, جو ان کی نسل سے, رسول کے نسل سے, جو رسول کے نسل سے, ان کی بات بول رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ یہودی نسل سے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی اسماعیل علیہ السلام ہے, انہی سے اسحاق علیہ السلام ہے. اسحاق علیہ السلام سے یہود کی نسل چلی, قوم یہود چلی, اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کی نسل چلی.
کیا بتاتے ہیں کہ مذہب میں جو ملاوٹ کیا جائے اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان آسمانی دھرم سے اوب جائے، پریشان ہو جائے، بولے نا بھیا ہم ناستک بن کے جینا پسند کریں گے. اور اسی عقیدے کی وجہ سے آپ کو بتا دیں معلومات کے لیے، لوگ بولتے ہیں کہ سعودی عرب امریکہ کا شروع سے چمچا رہا ہے. اس کی کہانی وہ نہیں جو آپ سنا ہے، اس کی کہانی وہ نہیں جو آپ نے سنا ہے. جب ورلڈ وار ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار، یہ افواہ ہم بھول لیں، ایک طرف کمیونسٹ سرکار بنی رشیا میں اور طرف عیسائی سرکار بنی امریکہ میں. سعودی رائل فیملی، بادشاہ کی فیملی میں میٹنگ ہوتی ہے علماء کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ کہ ہم لوگ کس کا ساتھ دیں، رشیا کا ساتھ دیں کہ امریکہ کا ساتھ دیں. مشورے میں یہ بات آئی کہ امریکہ چونکہ خدا کو مانتا ہے، کسی کو پیدا کرنے کو مانتا ہے، اور رشیا کسی کو نہیں مانتا، بولتا ہے ناستک ہم کچھ نہیں مانتے ہیں، خدا کچھ نہیں، بکواس ہے، اس لیے ہم لوگ کو امریکہ کے ساتھ رہنا مناسب ہے زیادہ. اور یہ عقیدہ ہر انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے جو دھرم کو مانتا ہے، آسمانی دھرم کو، کہ ہم اسی کے ساتھ رشتہ نبھائیں گے، تعلقات جس کو اللہ رسول اپنے پیدا کرنے والے کا کم سے کم یقین ہو کہ مجھے کسی نے پیدا کیا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم لسائر المؤمنین وتعالى جواد کریم لکم تفضیل. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اور اسی عقیدے کے تحت ہم نے کہا تھا کہ جتنے ائمہ اسلام گزرے ہیں، اسی کلمے کو بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی انہوں نے محنت کی. غلطی بھی انسان ہونا ہے، غلطی نبی رسول تو ہے نہیں، اور اسی لیے انہوں نے کہہ دیا اپنی زندگی میں کہ میری جو بات کتاب سنت کے مطابق اس کو قبول کر لینا، جو کتاب سنت سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دینا. اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے اس قسم کا فتویٰ ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہاں پر کسی مسئلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملے، صحیح روایت نہیں ملے، وہاں پر عقل دوڑانے سے بہتر ہے کہ وہاں پر کسی ضعیف حدیث پر یا ضعیف روایت پر عمل کر لیا جائے. ان لوگوں کو اتنا خیال تھا اللہ تعالیٰ کی نسبت کی اور رسول کی نسبت کی کہ بولنے ہیں کہ اگر کوئی مسئلے میں حدیث نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یا قرآن کی کوئی آیت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو وہاں پر ہم عقل نہ دوڑا کر کے اگر ضعیف روایت نہیں ملے گی اس کو ہم قبول کر لیں گے. اتنا خیال تھا. اور ہم اور آپ، اور یہی وجہ تھا کہ ان کے شاگردوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا. جس کو جو بات اللہ تعالیٰ نے صحیح سجھاؤ دیا دماغ میں، ان کو لگا کہ نہیں یہ مسئلہ اس طرح سے ہے، انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا. اور اگر چھوٹا اپنے بڑے سے اختلاف کر رہا ہے اس کو بے ادبی نہیں مانا جائے گا. اسی کو اختلاف کر رہا اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ اختلاف کر رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے، اپنی سواد کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی مزاج کے لیے نہیں، اپنی ضد کے لیے نہیں. جب بات آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ضعیف حدیث پر عمل کرنا بہتر بنسبت اس کے کہ آدمی عقل دوڑائے. اہل سنہ والجماعت کیوں کہلایا مسلمان؟ اہل سنہ والجماعت کیوں کہلایا؟ اہل مطلب تو والا، اہل سنہ سنت والا، والجماعت جماعت والا نہیں، صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، ان کے ساتھ رہنے والا، اور ائمہ اسلام کی، بزرگان دین کی. سنت کس کو بولتے ہیں؟ رسول ان کی حدیث کو بولتے ہیں. رسول کی جو زبان سے نکلا یا ان کی جو عمل سے ظاہر ہوا یا ان کے سامنے کوئی کام کیا گیا انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا، انکار نہیں کیا، وہی حدیث ہوئی، وہی اثر کہلایا، وہی سنت کہلائی. اور اسی وجہ سے ائمہ نے کہا کہ اگر ضعیف حدیث مل رہی ہے اور صحیح حدیث نہیں ملی اس پر عمل کر لینا بنسبت اس کے کہ عقل دوڑاؤ. اب اگر کوئی محدثین سے نفرت رکھے، اگر کوئی ائمہ اسلام سے نفرت رکھے، اگر کوئی حدیث سے نفرت رکھے، اگر کوئی رسول کی سنت سے نفرت رکھے، اگر کوئی رسول کے اثر سے نفرت رکھے، اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں اپنے استاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے فلاں استاد نے، ان کا ذہن سے نام نکل، بہت مشہور استاد ان کے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے مجھے اہل حدیث بنایا. ٹھیک ہے، ہر انسان کی سمجھنے کی صلاحیت الگ ہوتی ہے.
کوئی 100% بات سمجھتا ہے، کوئی 80%، کوئی 50%، کوئی 20%، لیکن سمجھنے کی کوشش ہر مسلمان کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کانت دجال کی سرکار قائم کرنے کے مقصد سے یہ کہا گیا یا یہ ماحول بنایا گیا مسلمانوں میں میڈیا کے ذریعے سے. یہ مسلم میڈیا کی بات ہو رہی ہے، مسلم میڈیا کی بات ہو رہی ہے، عرب میڈیا کی بات ہو رہی ہے. محدثین سے، ائمہ اسلام سے اور حدیث سے نفرت ڈالی گئی ہمارے دل و دماغ میں گھول گھول کر کے، پلا پلا کر کے. اور واللہ العظیم یہ دشمنی حدیث سے نہیں ہے، یہ دشمنی واللہ العظیم اللہ تعالیٰ سے ہے، واللہ العظیم یہ دشمنی رسول سے ہے، واللہ العظیم یہ دشمنی اہل رسول سے ہے، واللہ العظیم یہ دشمنی صحابہ کرام سے، واللہ العظیم یہ دشمنی ائمہ اسلام سے، واللہ العظیم یہ دشمنی محدثین سے. کیوں جانتے ہو؟ کہ محدثین علماء اسلام نے جو طریقہ وضع کیا، بنایا حدیث کو پرکھنے کا، کسی بھی روایت کو پرکھنے کا، جس کا ہم نے اس سے پہلے ہفتے میں ذکر کیا ہے جمعے میں، کہ کون سی روایت صحیح، کون سی خبر صحیح، کون سی غلط ہے. اس کے ذریعے سے جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں اسلام میں ملاوٹ کیا، اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر، کتاب کے نام پر، سنت کے نام پر، اہل رسول کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر، ائمہ اسلام کے نام پر، ان لوگوں کو اس چھاتے میں بہت آسانی ہوئی. اب ظاہر ہے جو آدمی آپ کو صحیح چیز دکھائے گا، جس کو نقصان ہو رہا ہو تو اس کو گالی ضرور دے گا، جس کو نقصان ہوگا اس کو بدنام ضرور کرے گا، جس کو صرف گھاٹا ہوگا اس کو ضرور بدنام کرے گا. اس لیے اگر آپ کسی سے دشمنی لے رہے ہیں، اگر آپ کسی سے بغض لے رہے ہیں، اپنا ایمان 100 مرتبہ ٹٹولیے، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 1 کروڑ مرتبہ توڑیے کہ ہم کس سے دشمنی کرنے جا رہے ہیں، کس سے دشمنی نبھانے جا رہے ہیں. یہ وہ ذات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگانی قربان کر دی. کس کے لیے؟ اللہ رسول کی تعلیمات کو صاف کرنے کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ میری امت کی کوئی صدی، ایک صدی اس سے خالی نہیں جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نیک بندے کو کھڑا کر دیں گے، ایک نہیں انیک نیک بندوں کو، جو اسلام میں ملاوٹ جو کی جا رہی ہے اس کو دودھ کا دودھ، اب دودھ، پانی کا پانی کر دیں گے. اس کی چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں. ابھی چرچا ہو رہا تھا، ابھی کل ایک صاحب مجھ سے پوچھے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا کہ نہیں. ہم نے کہا جمعے میں جواب دیں گے، ہم جمعے میں جواب دیں گے. ہم دن میں سوچا امریکہ بہت بڑا حملہ ایران پر نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اسرائیل کا ایک بہت بڑا کمانڈر گزرا ہے، ایرول شارون، بہت بڑا ظالم تھا، سفاک تھا، جلاد تھا، بہت سارے لوگوں کو اس نے مارا ہے، عیسائی بھی، مسلمان بھی، سنی بھی، شیعہ بھی، سب کو. وہ اپنی بائیوگرافی میں لکھتا ہے، وہ اپنی جیونی میں لکھتا ہے کہ ہماری ایران سے لمبی دشمنی نہیں رہی ہے، کبھی لمبی دشمنی کبھی نہیں رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اٹا پٹک ہو جائے گا، جیسے بھائی بھائی میں ہو جاتا ہے، دوست میں ہو جاتا ہے، یار میں ہو جاتا ہے، لیکن لمبی دشمنی نہیں ہوتی ہے. وجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بخت نصر نام کا بادشاہ نے یہودیوں کو اجاڑا فلسطین کے علاقے سے اجاڑا، تو پارسی بادشاہ، ایک پارسی بادشاہ تھا ایران کے علاقے میں. اس وقت کا ایران بہت چھوٹا ہے، اس وقت کا ایران بہت بڑا تھا. اس میں افغانستان کا بھی حصہ تھا، اس میں قزاقستان کا بھی حصہ تھا، اور اس میں عراق کا بھی حصہ تھا. تو اس بادشاہ نے ان لوگوں کو پناہ دیا، اس بادشاہ نے ان لوگوں کو پناہ دیا. یہ سب بھی پرانی بات ہو رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. اس وجہ سے ہم لوگ اس علاقے سے، اس قوم سے دشمنی لے لیں گے ہمیشہ کی. تھوڑی دیر کی جھگڑا ہو سکتا ہے. اور یہ اس نے کیوں کیا؟ بادشاہ نے اس وقت ایسا کیوں کیا کہ یہودی قوم کس نے بچایا؟ اس کی وجہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ کانت دجال کا جو ظہور ہوگا اصفہان کے علاقے سے ہوگا. ایران میں ایک جگہ ہے، اس کا نام اصفہان ہے. اور جب اس کا خروج ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 سے زیادہ طیلسان پہلے ہوئے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. طیلسان کس کو بولتے ہیں؟
تو ایسا ہم بولتے ہیں یہودی علماء کا خاص جبہ، خاص قسم کا جبہ یا خاص قسم کی شال، خاص قسم کی شال جس کو لوگ مونڈے پہ رکھتے ہیں اور آگے لٹکا لیتے ہیں. رسول ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ رسول ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں جب کانت دجال کا ظہور ہوگا ویسے علماء بھی میری امت میں کانت دجال کی وکالت کریں گے جن کی روح، جن کا مزاج کانت دجال والا ہوگا. وہ الحدیث بھی ہو سکتا ہے، دیوبندی بھی ہو سکتا ہے، بریلوی بھی ہو سکتا ہے، سنی بھی ہو سکتا ہے، شیعہ بھی ہو سکتا ہے، اور صرف یہی ہندو بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، جین بھی ہو سکتا ہے، بدھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سوچ وہی. ہم سے مثال دے رہے ہیں. ایک بہت بڑے دھرم گرو ہندوستان کے، ان کا ویڈیو بڑے شوق سے سنتے تھے، لیکن جب سے ایک لیکچر سنا ان کا میرا دماغ گھوم گیا. بولا کہ نا یہ آدمی بھروسے کا نہیں ہے. دھرم گرو یاد رکھیے گا، سچا دھرم گرو کبھی بھی شادی بیاہ کے بندھن کے خلاف نہیں بول سکتا ہے، شادی بیاہ کے بندھن کے خلاف نہیں جا سکتا ہے. وہ کرپٹ ہو سکتا ہے، وہ بدکار ہو سکتا ہے، وہ گھوٹالے باز ہو سکتا ہے، لیکن شادی بیاہ کے بندھن کے خلاف نہیں جا سکتا. اور اس دھرم گرو کا کہنا ہے کہ شادی بیاہ کے بندھن بکواس ہے. تو ظاہر ہے آپ تو کانت دجال کی حکومت کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہر انسان اپنے دل کو ٹٹولے کہ ہم کس کے ساتھ محبت نبھا رہے ہیں اور کس کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہیں. بدنامی بھی بات بتائے. ہمارے ہاں بہت مشہور ہے کہاوت، فلانے کا تولقی فرمان آیا ہے. کیا ہے؟ فلانے کا تولقی فرمان آیا ہے. فلانا تولق شاہ ہے، ڈکٹیٹرشپ چلا رہا ہے. اس کی حقیقت کبھی دیکھا ہے؟ کبھی ڈھونڈا ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے، جس پر بیتی ہوں زیادہ سمجھتا ہے، جس پر بیتی ہوں زیادہ. ہم بار بار بولا ہے کہ ہم زیادہ تر جو بولتے ہیں اس میں 50 سے 60% اپنی زندگی میں ہم بھوگ چکے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ دوسرا وہ چیز بھوگے. بہاری تو ہم جانتے ہیں کتنا بدنام ہے ہندوستان میں. یہ بہاری سے پوچھیے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب بہار سے باہر جاتا ہے. تغلق شاہ کو اس لیے بدنام کیا گیا، بادشاہ ظالم تھا، اس میں کوئی شک نہیں. بادشاہ ڈکٹیٹرشپ بھی چلاتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب اس کو علماء نے نصیحت کیا کہ پیور اسلام کیا ہوتا ہے، اصلی اسلام کیا ہوتا ہے، اس پر عمل کرو. جس عالم نے اس کو سمجھایا، دیکھیں بولتے ہیں اس کو بولتے اللہ رسول کا ڈر. اس نے اس عالم کے سر پر پاؤں پر اپنی پگڑی اٹھا کے رکھ دیا کہ بولا کہ عالم صاحب آپ نے میری آخرت بچا لی. آج سے ہم کتاب سنت کو زندہ کریں گے. آج سے ہم کتاب سنت. ظاہر جب کتاب سنت کو زندہ کرے گا، جس کو تکلیف لگے گی وہ تعریف کرے گا کہ برائی کرے گا؟ وہ تعریف کرے گا کہ برائی کرے گا؟ مجھ سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کے ابو کو لوگ بہت چاہتے تھے، آپ بہت بدنام ہیں. ہم بدنام اس لیے ہیں کہ ہم تم کو ہضم نہیں کرنے دیتے ہیں، ہم تم کو ہضم نہیں کرنے دیتے ہیں، ہم تم کو منمانی نہیں کرنے دیتے ہیں، ہم تم کو اپنا پسند کا فیصلہ نہیں دینے دیتے. ایک ولیمے میں گئے، وہاں گئے تم دیکھا کہ بوفے سسٹم ہے، اسی وقت بن بات ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں. لوگ بولے ہم ٹیبل کرسی لگا دیتے آپ کے لیے. ہم نے کہنا سب کے لیے ٹیبل کرسی لگائیے گا تب ہم کھائیں گے، نہیں تو ہم جا رہے ہیں. بولے کہ نہیں مولانا تو کھا لیتے تھے. ہم بولا میرے مولانا سمجھایا ہے، ہم بولا میرے مولانا سمجھایا ہے. صحابی رسول کا عمل ہے، صحابی کی دعوت میں جاتے ہیں. ایک فاضل لائٹ نہیں، جوتا چپل نہیں، ٹیبل کرسی نہیں، ایک فاضل پردہ لٹکا دیکھا. فاضل. انہوں نے کہا یہ کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا کہ عورتوں کی ضد تھی. مطلب کان کھول کے سن لیں، کان صاف کر کے. عورتوں کی ضد تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں غلط ہے، دعوت چھوڑ کے واپس آ گئے. میرے لیے نمونہ کون ہے؟ میرے نمونہ کون ہے؟ میرے باپ نہیں ہے، میرے دادا نہیں ہے، میرے چچا نہیں ہے، میرے استاد نہیں ہے، میرا دوست نہیں ہے، میرا مسلک نہیں ہے، میری برادری نہیں ہے، میرا خاندان نہیں ہے. میرے نمونہ صحابہ کرام ہے. اس لیے کہ وہ لوگ رسول سے علم حاصل کیا، وہ لوگ رسول سے تربیت حاصل کیا. اور آخری بات ختم کر کے کہ جو ہم نے گزشتہ ہفتہ ایک بات بولی تھی دودھ پینے کے متعلق، یہ حکم وہ صحابی کے لیے خاص تھا. ان کی بیوی کو کہا گیا تھا کہ آپ اس بچے کو 5 گلاس دودھ پلا دیجیے، یہ آپ کے لیے محرم ہو جائے. اس کے بعد کسی دوسرے صحابی کے لیے حکم نہیں تھا. شریعت کا بہت سارا حکم ایسا ہوا لاگو ہوا ہے
جب نازل ہوا اس میں ایک دو آدمی کو ایکسیپشن دے دیا کہ بس یہاں تک، اس سے آگے نہیں. جیسے اسی مثال دے رہے ہیں، جب سود حرام ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو سود کھا لیا اب چھوڑ دو. نہیں کہا کہ تمہارا جو ایسٹ مال ہے باقی، رأس المال جس کو بولتے ہیں، اصل سرمایہ، وہ تم اب لے لینا، اب سود نہیں لینا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہہ سکتے تھے نہیں تم نے بہت سود کھا لیا پیسہ باقی چھوڑ دو، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے مزاج کو جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج سے سود حرام ہو گیا، آج سے تمہارا جو اصل ایسٹ ہے، رأس المال ہے، اس پر سود نہیں جڑے گا. اب صرف وہی پیسہ تم لے سکتے ہو جو تمہارا اپنا اصل پیسہ ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھنے کی توفیق دے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور حق سے محبت نبھائیں اور باطل سے دشمنی نبھائیں. اور آپ کو بتا دیں بہت بڑا فتنہ آ گیا ہے، پیسے سے عورتوں کا دودھ بیچا جا رہا ہے، پیسے سے، اور ڈونیشن بھی کیا جا رہا ہے عورتوں کا دودھ. پوری اس کی سنستھا تنظیم چل رہی ہے. وہ دودھ لینا، بیچنا اور لینا حرام ہے، اس لیے کہ دودھ سے وہ رشتہ ہوتا ہے جو خون سے رشتہ ہوتا ہے، اس سے پردہ نہیں ہوتا ہے. اب ظاہر آپ کس کا دودھ خرید رہے ہیں، کس سے دودھ لے رہے ہیں گفٹ میں، آپ تو جان نہیں رہے. اس میں دسیوں عورت کا دودھ بھی مل سکتا ہے اور سنگل عورت کا بھی دودھ مل سکتا ہے. اس چیز سے پرہیز کیجیے. یہ ہماری اور آپ کی نسل کو حرام کے بنانے کی تیاری ہے کہ سماج میں جو نسل بنے وہ حرام کی نسل تیار ہو. اس میں تمیز نہیں ہو کہ ماں کون ہے، بیٹی کون ہے، بیوی کون ہے، بہن کون ہے، بھتیجی کون ہے، بھانجی کون ہے. اس کے بعد جب حرام کی نسل ہوگی تو دجال کی سطح خوب زور سے چلے گی اور چل رہی ہے. اور ہر انسان جو آسمانی دھرم سے بغاوت کیا ہے واللہ العظیم خون کے آنسو روئے گا. اس میں ہاتھ لگا ہوا ہے. ماحول ایسا بن گیا ہے جس کا جو اورویل نے اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا 1984 میں کہ آج کی نئی نسل شادی کرنے سے ڈر رہی ہے، گھر بسانے سے ڈر رہی ہے. اس سے بڑھ کے کیا ہوگا جی؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میرے جیسے بولنے والے کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلوانے والے کو بھی سننے والے کو بھی سنوانے کو، جس سے تعلقات اچھے جن سے تعلقات خراب ہونے بھی. الہی ہمیں اس بات کی توفیق دیجیے کہ ہم کسی سے تعلقات نبھائیں تو آپ کے واسطے تعلقات نبھائیں، اور کسی سے دوری اپنائیں تو آپ کے واسطے دوری اپنائیں. الہی جو گزر کو نہیں بہت دیجیے، جو آج کو گزر نہیں بہت دیجیے، جو کل کو گزر نہیں بہت دیجیے، جو قریب نہیں بہت دیجیے، جن سے تعلقات اچھے نہیں بہت دیجیے، جن سے تعلقات خراب نہیں بہت دیجیے. الہی ہم میں سے جو قرضدار ہیں، بے روزگار ہیں، صرف قرض کی ادائیگی کا روزی روٹی کا نہ فرما دیجیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی گناہ سے بچنے کی نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری متعلقہ جو ہیں، بہو بیٹیاں بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی صرف ان کے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے، بلکہ ایسے جوڑے کا انتظام فرما دیجیے کہ بغیر فضول خرچی کے، بغیر دکھاوے کے، بغیر لغویات کے ہو، اور پوری دنیا کا جوڑا ایسا لگا دیجیے کہ دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں بیماری ہے، خواہ کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی درجے کی، الہی ہماری مریضوں کو صرف شفاء کلی اور عاجلہ عطا نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.